وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت ہی خوبصورت سا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ ہو نور السماوات و ما فی الارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ، اب یہاں خالق یکتا کا ذکر نہیں آ رہا، یہاں پہ اللہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ ایک بنیادی لنک سے آگے بڑھتی ہوئی چیزیں ہیں، جو ایک نظام ہے، ایک نظام ہے۔ الف کا مطلب ہے ابتدائی، ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے، اور آگے یہ اس سے لنک جو ہے نا وہ نیچے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لنک میں آپ کے نور رشتے بھی آتے ہیں، نور رشتے جو اللہ کے ساتھ ہیں، جیسے جبرائیل اور جو نام ہیں ان کے چاروں۔ میں آپ کو بار بار ان کے نام اس لیے نہیں لیتی کہ ایک تو ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے آپ کی۔ دوسروں میں آپ کو بتایا ہے کہ چار جو ہیں وہ چاروں جو ہیں نا وہ چاروں کرسی کے ساتھ ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ چاروں جو رشتے ہیں نا یہ حضور نبی کریم کو عطا ہوئے ہیں ہیلپنگ کے لیے۔ جنت اور جہنم، گرم اور ٹھنڈا، یہ سب کی سٹیمپ لگا کے دینی ہے نبی پاک نے۔ آگے پھر ان کا بھی سٹاف ہے، آگے بتایا نا کہ حضرت علی تک سٹاف جاتا ہے۔ تو یہ جو سٹاف ہے نا پورا، اس سٹاف میں مین یہی چیزیں ہیں: حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت محمد حسن حسین اور حضور نبی کریم، بس ان کا گھرانہ یہی ہے، اس سے آگے کوئی نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو سب ہے نا وہ ولیوں میں آتے ہیں، کوئی بھی ان میں نہیں آتا، سرداروں میں۔ جنت کے سردار مردوں میں نبی کریم کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہے، انہیں سٹیمپ لگانی ہے۔ تو جنت خاتون حضرت بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، اور جنت کے جو سردار ہیں وہ حضرت محمد حسن حسین ہیں، اور حضرت علی تو ولیوں میں آتے ہیں نا، مطلب ان کے دوست ہیں، اہل بیت میں آتے ہیں۔ یہ کہانی ہے۔ باقی ان کا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، نبی کریم اور حضرت محمد حسن حسین، یعنی مردوں کی جنت کے سردار حضرت محمد حسن اور حسین ہیں رضی اللہ، اور عورتوں کی جو جنت ہے اس کی سردار حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم تو سٹیمپ لگانے والے ہیں، ان کے تو ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو پیچھے ولیوں میں درجہ اہل بیت میں آ گیا حضرت علی کا کرم اللہ وجہہ کا۔ تو ان کا جو آگے دوسری شادی ان کی ہوئی تھی جس میں حضرت زین العابدین تھے، تو وہ تو آگے امام تھے نا، یعنی کہ وہ بھی ولیوں میں آتے ہیں، وہ اس میں نہیں، سرداروں میں نہیں آتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ یہاں بہت سے جو اپنے ذہن میں نکال لیں کہ جو ان کی گدی کے اوپر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سید ہیں اور گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو مان ہی نہیں رہے، آپ تو ان کے بعد لا نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں، بعد لا نبی، بعد لا بی بی فاطمہ الزہرا، ٹھیک ہے۔ آپ صرف ان کے فالورز ہو سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہو سکتے۔ آپ جو سچ بات ہے وہ بتا رہی ہوں، برا لگے تو معذرت، برا لگنا نہیں چاہیے، حقیقت ویسے سب کو کڑوی لگتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور تھا فرشتوں کے ذریعے آگے کنورٹ ہوتا ہے، وہ اس کو ہوتا ہے جو ولیوں کا ٹیسٹ پاس کر لے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ عورتوں میں دیکھیں نا، سورۃ آل عمران میں حضرت عمران کی بیوی تھی نا، جو حضرت مریم کی والدہ تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہا تھا، فرمایا تھا نا کہ میرا جو بیٹا بیٹی ہوگا خدایا میں آپ کے راستے میں دوں گا، اور اس کی تربیت اسی طریقے سے کروں گی جس طریقے سے آپ نے چاہا، جیسے میں اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہوں۔ میں دنیا کی کتابیں تو اس کو نہیں پڑھائی ہیں، میں تو اس فطرت کی کتابیں پڑھا رہی ہوں، میں اسے قرآن کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ فطرت کے مطابق تو انسان کا جینا مشکل ہے ہی نہیں۔ جب بیٹا خدا کے راستے میں دے دیا میں نے اپنا، تو پھر بیٹے کو تربیت بھی تو صرف قرآن کی دینی ہے نا میں نے، کیونکہ قرآن کے اندر تو اتنی چیزیں ہیں، اتنی، میں کہتی ہوں اللہ کے حکم کے مطابق آپ نورشتے تک پہنچتے ہیں، پھر ملائکہ سے پھر آپ روحوں کے بارے میں جانتے ہیں، پھر ملائکہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر بکھری ہوئی، یہ اندر پوشیدہ اتنے سخت قسم کے راز ہیں نا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی، کہ یہ ایسی دنیا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ہمارے کزن، رشتہ دار، یہ وہ سب کچھ ہوتے ہیں، یہ تو ہیں ہی تھوڑے سے، اور اللہ کی دنیا جب ہماری نظر کھل جاتی ہے، ہمیں نظر آتا ہے تو ہر طرف فرشتے، ملائکہ، فرشتے، نورشتے۔ اب بادل ہیں تو وہ بھی آپ سے بات کریں گے، بارش ہے تو آپ سے بات کرے گی، آندھی طوفان ہے تو آپ سے بات کریں گے،
ہر طرف شیطان بھی ہیں، وہ بھی آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اتنی یہ مخلوق ہے کہ میں کہتی ہوں کہ مرتے دم تک بھی یہ چیزیں ہم اگر ان کے ساتھ باتیں کرتے رہیں، ان کے مسائل سنتے رہیں. اب دیکھیں میں جنات کے بھی مسائل حل کرتی ہوں، میں جانوروں کے بھی مسائل حل کرتی ہوں، میرے ساتھ جو چیزیں رہتی ہیں، جو جنات کام کرتے ہیں، ان کی شادیاں بھی کرواتی ہوں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی ڈیوٹیاں آگے ہم لگاتے ہیں. ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سنا کر، کوئی اگر نان مسلم ہے ان کو مسلمان کرتے ہیں. ہم انہیں اپنی محفل میں رکھتے ہیں. جنات کی ہمارے ہر جگہ جگہ پر جو ہے نا ویرانوں میں ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں. آپریشن ہم لوگ کرتے ہیں، ڈاکٹر بنائے ہوئے ہیں ہم نے. یہ ہے کہ ساری چیزیں ہیں، سب کام ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ تو 4 کتابوں کو پڑھیں گے، دنیاوی کتابوں کو. جی ہمارے ملک کا دودھ دربا کتنا ہے، جی ہمارے ملک میں پانی کتنا ہے، خشکی کتنی ہے. جی سب کو پتہ ہے کہ 30% جو ہے نا وہ خشکی ہے اور 70% جو ہے نا وہ پانی ہے. اور پانی ختم ہو گیا نا جب، تو سب آہستہ آہستہ سب گرم ہو کے ختم ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ایک عام سا علم ہے، کامن سینس ہے. لیکن سینس وہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے اندر کی روحوں کو، فرشتوں کو، اللہ کی مخلوق کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تھی، ان کا سٹاف کون سا ہے. یہ چیز تو نہیں ہے نا کسی کے پاس. یہی حاصل کرنے کے لیے تو میں آپ کو علم دے رہی ہوں کہ آپ بھی ایسا کریں. آپ بھی جانیے نا خدا کو جاننا اور اس تک کوشش کر کے پہنچنا، اس کو پا لینا. بس یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے جو آپ حاصل ہی نہیں کر رہے. آپ تو دنیا میں لگے ہو، ایسا کرو جو ادھر نوکری لگ جائے اتنے کی ہماری. کھانا تو ہم بھی کھاتے ہیں لیکن ہمارے کھانے میں برکت پڑ جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنے نفس کو اس کا عادی نہیں اتنا کرتے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتے. لوگ کہتے ہیں جی کھانا ہے، جی کمانا ہے. تو کھانے کے لیے پھر زندہ رہ رہے ہو نا، لیکن زندہ رہنے کے لیے کھانا سیکھو، اس سے جسم بھی ٹھیک رہے گا. اب یہ جو شیطان سے نور رشتے تک کا علم آپ نے پہنچنا ہے، سیڑھی شیطان سے، اپنے جسم کے شیطان سے نور رشتے تک، اللہ تعالیٰ کے نور کے ان فرشتوں تک آپ نے پہنچنا ہے. اور لاکھ شکر پہنچ گئی ہوں میں. اور پھر آگے خدا نے کیا فرمایا، میرا دیدار بھی ہوگا. اب دیدار ہوتا کیا ہے؟ دیدار تو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو مطلب ان کا آئینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آگے نور کی کاپی ہے وہ حضور نبی کریم ہے. اس کے بعد تو پھر نور آ جاتا ہے سارا. اور نور جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا نور آسمانوں سے زمین تک ہے، یعنی کہ سر سے لے کے پاؤں تک. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے پر چلتا ہے میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں زبان بن جاتا ہوں، میں سب کچھ، یعنی کہ اللہ کا پورا نور اس کے جسم میں آ جاتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ خود اللہ ہی بن جاتا ہے. اللہ بننے کا مطلب ہے کہ اب اس میں کیا ہے کہ وہ سارا نور اللہ کا آ گیا، اللہ کا نور آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو جسم ہے نا وہ آئینہ ہو گیا. جیسے نبی پاک نے فرمایا میں رحمان کا آئینہ ہوں، تو آپ بھی پھر آئینہ بن جائیں گے، عکس بن جائیں گے خدا کا. ہر ایک آپ سے بات کرے گا، اس کو آپ میں خدا نظر آئے گا، خدا کی باتیں نظر آئیں گی، خدا کی کئی ہوئے عمل اس میں نظر آئیں گے. آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. تو آپ نے جو ایسا کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے بیٹھی ہوں نا. تو آپ مجھ سے گائیڈنس لیں، واٹس ایپ آئیمو پہ آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گی. لیکن میں آپ کو اسی طرح وائس میسیج میں ہی، اسی طرح وائس ویڈیو میں ہی جواب دوں گی. ٹھیک ہے؟ سارے سوالوں کو ایک بنا کے اس کے میں جواب دے دوں گی. اچھا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایک بچے کو تو کم از کم، جیسے حضرت ابراہیم نے ایک بچے کو قربانی دی، تو ایک بچے کی تو قربانی آپ دیں نا، بلکہ سارے بچوں کو ایسا ہونا چاہیے. اور اگر نہیں کر سکتے تو دنیا میں بھی دیکھ لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شیطان بھی آخر پہ آ کے یہی کہے گا کہ میں تو تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ٹیسٹر ہے. شیطان حضرت سورہ ابراہیم جو ہے نا اس کے اندر آیت نمبر 22 میں دیکھیں آپ کہ وہاں پہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو میں نے اپنی طرف بلایا اور تم میرے پیچھے آ گئے. میں تو تم سے جھوٹ کہتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، مگر تم لوگوں نے میری بات مانی تو نقصان تم نے اپنا کیا ہے. میں تو اس چیز سے بری ہوں کہ رب کی ذات تو سچی تھی، ہے بھی سچی، لیکن میں نے تم لوگوں کو بلایا ہے
اب تم نے جو کچھ کیا اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے. لیکن وہ لوگ بھی تو نا جیسے میں نے تو شیطان کی بات نہیں مانی. تو شیطان کی بات نہ مانو نا. آپ کہو کہ ٹھیک ہے تو جو کہتا ہے کہتا رہے. پہلے وہ مس گائیڈ کرتا ہے، لیکن جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ خدا کے بندے ہیں، پھر وہ ان کو مس گائیڈ نہیں کرتا، بلکہ ان کو پھر میں شیطان کو جب شروع میں مجھے اس نے مس گائیڈ کیے نا، میں نے کہا بھائی میں نے تیری بات نہیں ماننی، تو جو مرضی کر، میں نے نہیں ماننی تیری بات. اور پھر اس شیطان نے کیا کیا کہ پہلے مجھے مس گائیڈ، پھر کہتا ہے بھائی بڑی پکی ہے تو. اتنے امتحان مجھ پر آئے، اکیلی رہ گئی، سب نے چھوڑ دیا، میری باتوں کو غلط سمجھا. میں ہر ایک چیز کو گائیڈ کرتی تھی، جب کہتی تھی اس طرح نہ کرو، ویسے گھر والوں کو بھی کہ یہاں سے غلط کر رہے ہو، بڑوں کو کہتی تھی جیسے ہاں تو چھوٹی ہے تو ہمیں تو سبق پڑھا رہی ہے. اسی طرح جو ہے نا میں ان کو کہتی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں سنتے تھے، بلکہ الٹا میرے سے ناراض ہو کے وہ میرے سے کٹ آف کر دیتے تھے. تو پھر کٹ آف ہونے کے باوجود بھی میں نے تو وہ آزمائشیں نہیں چھوڑی، کیونکہ آخر تو سچ ظاہر ہو کے ہی رہتا ہے نا. آخر تو باطل جو ہوتا ہے نا، باطل سے حق جدا ہو کے ہی رہتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہی تھا، آج تک اپنی سچائی پر قائم ہے، سچائی پر ہی رہو. بڑا شیطان نے مجھے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی، شیطان جن نے، لیکن میں نے اس کی نہیں مانی. اور پھر جب میں نے دیکھا نا کہ اب وہ ایسا نا مطلب پھر دوسرے بندوں میں آ کے غصہ کرتا تھا نا میرے اندر، میری امی میں آ گیا، بھائیوں میں آ گیا، یہ وہ فیملی میں ادھر ادھر. تو وہ غصہ جب کرتا تھا مجھے پتہ چل جاتا تھا یہ شیطان ہے، اس کو غصہ چڑھا، اس میں آ کے کر رہا ہے غصہ. تو پھر میں جواب ہی نہیں دیتی تھی آگے سے. میں نے کہا چلو بھائی میں جیسی ہوں میں ویسی ہوں، میں نے تم لوگوں کی باتیں نہیں ماننی، میں نے حق پہ رہنا ہے ہمیشہ. منافقت نہیں کرنی بھائی، جو اندر ہے وہی باہر ہے، ایک جیسا، بالکل ایک جیسا. تو پھر یہ ہوا کہ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ تو شیطان تو ٹیسٹر چھوڑا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو جس وقت ٹیسٹ ہو چکتے ہیں نا، اب اینڈ تک وہ ٹیسٹ لیتا رہتا ہے آپ کہ کہیں یہ پکا ہے نا، بندہ تو پکا ہی ہے نا. پکا تبھی ہوتا ہے کہ جب بار بار آخری امتحان تک ہم گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی اب ہم پہ بہت دکھ آ گئے، اب ہم تو ان دکھوں سے نہیں گزر سکتے، فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کہ فلاں نے ایسا کیا. آپ دوسروں کو وہ نہیں بلیم نہیں کریں آپ دوسروں کو، کیونکہ وہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو خود پتہ چلے کہ میں تنہا ہی اپنی زندگی کو اپنی منزل پہ جانا ہے. تو آپ نے وہ جو شیطان ہے، پھر بعد میں اسی شیطان جب وہ مسلم ہو گیا، میں نے کر لیا، مطلب ایک تو وہ ہو گیا نا جن جو مجھے ملے ہوئے ہیں، یہ تو مسلمان جن ہے. جو دوسرا جن تھا اس کے لیے مجھے کوشش کرنی، جو شیطان جن تھا. ایک شیطان ہوتا ہے نا، ایک گرم ہوتا ہے ایک ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ تو ٹھنڈے تھے نا حافظ صاحب جو مجھے ملے. اب جو گرم تھے نا اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے اس کو مسلمان کرنا ہے. اب اس کا عمل تو ہمارے ساتھ ہے، اس جن کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اور وہ والا جو گرم جن ہے اس کے اوپر آپ نے نفس پہ قابو پا کے خود اپنے نفس کو کوشش کرنی ہے. اس کو جب میں نے مسلمان کر لیا، پھر اسی سے میں سوال کرتی تھی. اس سے پہلے میں رستہ پوچھتی تھی کہ یہ رستہ آگے کدھر جاتا ہے، تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ شیطانی رستہ ہے، اس پہ نہ جانا، یہ والا سیدھا رستہ ہے، تم اس پہ جانا کیونکہ تم نے یہ امتحان پاس کر لیا ہے. اتنے اسی شیطان سے آپ کام لے سکتے ہیں. وہ ایسے جب آپ مجھ سے سیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا. سیکھنا یہ ہے کہ میری گفتگو کو سنیے، میرے ہر پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، اور اس میں اگر کسی نے کچھ کرنا ہے، مطلب کوئی کام اگر شروع کرنا ہے، آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے اپنی جنات کو، تو میں آپ کی ہیلپ کروں گی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے ہو سکا میں آپ کی ہیلپ کروں گی. ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیں، نیکسٹ پھر کچھ مزید باتوں کے ساتھ ملتی ہوں. اللہ حافظ.